حضور ایک حدیث میں ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ایک بکری نے اگر اس دنیا میں کسی کو سینگ دوسری بکری کو سینگ مارا ہو تو اس کا حساب کتاب بھی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہاں سے لی گئی ہے؟ بیقی سے؟ مجھے اس کا صحیح حوالہ نہیں علم. پہلے حوالہ نکالیں، مشہور جی. کیونکہ جب جنت کا آپ ذکر پڑھتے ہیں یا جہنم کا، تو آپ نے کہیں جہنم کے قرآنی ذکر میں بکریاں دیکھی یا جنت کی سرزمین میں وہ مینگنیاں کرتی پھر رہی ہوں؟ کہیں کوئی چیز دیکھی ہے ایسی جس کو جزا کے طور پر وہاں کچھ مقام عطا ہوا ہو؟ کوئی ذکر نہیں. بس لازم ہے کہ یہ جو جنت جہنم کا تصور ہے اس سے انسانی زندگی کے علاوہ ہر دوسری زندگی کو باہر کیا جائے. جن کا ذکر ملتا ہے جہنم کے تعلق میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنوں اور سب کے لیے اکٹھی ہو جائے گی جہنم، سب کے لیے اکٹھا ہو. وہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر جن سے مراد انسان سرکش نہیں ہے بلکہ کوئی اور مخلوق ہے تو بڑا ظلم ہوگا خدا تعالیٰ کا کہ اس کو سزا تو دے دے، جزا نہ دے. اگر جن بد تھے تو نیک بھی تھے، اور جو نیک تھے وہ جنت میں کیوں نہیں آئے؟ کسی قرآنی آیت میں، کسی حدیث میں جنات کا جنت میں داخل ہونے کا کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا. جہنم میں ملتے ہیں. اب سوال یہی ہے جو اہم سوال ہے کہ خدا تعالیٰ پھر عجیب منصف ہے کہ جن بیچارے جب غلطی کریں تو کہیں تمہیں انسانوں کی طرح سزا دی جائے گی، اور جب نیکیاں کرتے پھریں بیچارے تو کہیں چھٹی بس ختم، مر جاؤ یہیں. تو جنت سے اور سوال جواب سے جنوں کا کلیتاً فقدان اور عدم موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ وہ جنوں کی عدم موجودگی ممکن ہی نہیں ہے. وہ انسانی جن ہی تھے، اور انسانی جنوں میں سے ہر ایک سے سوال جواب ہوگا. ان لوگوں سے جنہوں نے دوسروں کو ہلاک کیا، دوسروں کو پیچھے لگایا، قرآن کریم میں سب ذکر ملتے ہیں. اور جنات کی پوجا کیا کرتے تھے یہ بھی ذکر ملتا ہے. یہ بڑے لوگ تھے جن کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، اور ان کے بڑے لوگوں کے ساتھ جو حساب کتاب کا ذکر ہے وہی دراصل جنوں کے ساتھ حساب کتاب کا ذکر ہے. اور جن کا ایک ترجمہ بڑے لوگ بھی ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال تھا آگے. ظہور مہدی آخر